کسی کی مرضی، کسی کی منمانی اور کسی کی جہالت کا نام شریعت نہیں ہے۔ شریعت اللہ اس کے نبی کے فرمان کا نام ہے، قرآن و سنت کا نام ہے۔ یہ ضروری ہے، اگر دونوں کا مذہب الگ الگ ہے تو دنیا کا کوئی بھی قاضی، دنیا کا کوئی بھی نکاح خواں، دنیا کا کوئی بھی مولوی دونوں حرام رشتوں کو حلال نہیں کر سکتا، ان کے درمیان رشتہ قائم نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی سنی لڑکے یا لڑکی کا نکاح کسی وہابی یا دیوبندی یا کسی بھی بد مذہب سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جیسے کہ آج کل عام طور پر لوگ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی بد مذہبوں کے ہاں کر دیتے ہیں، تو کیا شرعی نقطہ نظر سے، شریعت کی نظر میں ان کا نکاح ہوتا ہے یا نہیں؟ فتاوی مفتی اعظم ہند جلد سحرم صفحہ نمبر 308 پر تحریر ہے کہ سنی لڑکے یا لڑکی کا نکاح وہابی سے جو کفریہ عقائد کے سبب مرتد ہو چکا ہو، باطل محض ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں۔ وہابی کو وہابی جان کر سنی لڑکے یا لڑکی کو اس کے نکاح میں دینا زنا کے لیے پیش کرنا ہے کہ مرتد و مرتدہ کا نکاح دنیا میں کسی سے ہو ہی نہیں سکتا، نہ ان کے ہم مذہب سے، نہ مسلم مسلمہ سے، نہ کافر کافرہ سے۔ لہٰذا اگر کسی سنی لڑکے یا لڑکی کا نکاح کسی وہابی، دیوبندی یا کسی بد مذہب سے ہو جائے تو ان دونوں پر فرض ہے کہ فوراً اس سے الگ ہو جائیں اور توبہ و استغفار کریں، اور جتنے لوگ وہابی جان کر اس کے نکاح میں شریک ہوں اور اس کے نکاح میں وکیل و گواہ بنے، یا پھر وہابی جان کر اس کا نکاح پڑھیں، یہ سب کے سب اشد گنہگار، حرام کار اور زنا کے دلال ہیں۔ ان سب پر توبہ و استغفار فرض ہے، اور اگر اس نکاح حرام کو حلال جان کر کیا یا کرایا، شریک ہوئے، تو توبہ کے بعد تجدید ایمان، اور بیوی والے ہوں تو تجدید نکاح بھی کریں۔ لہٰذا اپنی بیٹیوں کی عزت کو نیلام نہ کریں، اپنی بیٹیوں کی عزت کا سودا نہ کریں، اپنی بیٹیوں کی عزت کو نہ بیچیں، انہیں بدکاری سے بچائیں، اور کسی بدعقیدہ، کسی بد مذہب سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کریں۔ اپنے بیٹوں کو بھی اس حرام کاری سے بچائیں، اور اس بات کا ضرور خیال کریں کہ جب رشتہ ہی حرام ہوگا، ان دونوں کے درمیان نکاح ہوگا ہی نہیں، تو جو ان کا ملن ہوگا، جو ان کے تعلق بنیں گے، وہ حرام تعلق ہوگا، اور اس حرام تعلق کے ذریعے جو اولاد ہوں گی وہ بھی جائز نہیں ہوں گی، وہ اولاد بھی ناجائز ہوگی۔ یہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو شریعت اسلامیہ کو بالائے طاق رکھ کر، نظر انداز کر کے اور قدم آگے بڑھاتے ہیں اور دو حرام رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کی مرضی، کسی کی منمانی اور کسی کی جہالت کا نام شریعت نہیں ہے۔ شریعت اللہ اس کے نبی کے فرمان کا نام ہے، قرآن و سنت کا نام ہے۔ وہ لوگ بھی دھیان دیں جو لوگ کچھ پیسوں کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کر کے حرام اور زنا کے کام میں مدد کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں کا ہم مذہب ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر دونوں کا مذہب الگ الگ ہے تو دنیا کا کوئی بھی قاضی، دنیا کا کوئی بھی نکاح خواں، دنیا کا کوئی بھی مولوی دونوں حرام رشتوں کو حلال نہیں کر سکتا، ان کے درمیان رشتہ قائم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کچھ پیسوں کے لیے اپنا ایمان نہ بیچیں، اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں۔